ایک سیرت نگار نے یہ بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اسلام میں دو ہی غاریں ہیں، پہلی غار کا پیغام ہے پڑھ، اور دوسری غار کا پیغام ہے میدان میں اتر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت مشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑا رہ۔ اگر ہم نے یہ دونوں پیغامات غاروں کے یہ پڑھے ہوتے، ہم اگر صحیح اس کو پڑھتے اور میدان میں اترے ہوتے، تو اب یقین جانیے کہ آج بنگلہ دیش کے کوکس بازار میں 10 لاکھ روہنگیا مسلمان میرے بہن بھائی بچے اس طرح کھلے آسمان کے نیچے روٹی کے 2 ٹکڑوں کے لیے ترستے نہ ہوتے۔ اگر ہم نے یہ غاروں کے پیغام پڑھے ہوتے اور میدان میں اترے ہوتے تو پھر آج غزہ کا وہ حال نہ ہوتا کہ ابھی ادھر پیدا ہوا بچہ اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی ماں اس کے ٹکڑے اٹھا کے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرتی ہے۔ اگر ہم نے یہ غاروں کے پیغام پڑھے ہوتے اور ان کی گہرائی میں اترے ہوتے تو لازمی طور پہ ہم آج میدان میں کھڑے ہوتے اور آپ کے کشمیر کی بہنیں اور مائیں اس طرح ان کی عزت تار نہ کی جاتی۔ نہ ہم نے ان پیغاموں کو پڑھنے کی کوشش کی اور نہ ہم نے کبھی میدان میں اترنے کی سوچ کو اپنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بس اپنے چند ٹکڑیوں میں، اپنے چند جماعتوں میں اور اپنے چند ناموں میں ہی پھنس کے اس کو پورے کا پورا اسلام سمجھ کے اور اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ بنی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 23 سالوں کے دورے کے لیے اور روشنی کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک سلسلہ شروع کیا، اور آج اب الحمدللہ ہم مکی دور کے اس تمام روشنی سے گزر کر اور مدنی دور میں داخل ہونے لگے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک تو میں یہ پیغام لایا سیرت نگار کا کہ 2 ہی غار ہیں اسلام میں، اور دوسرا پیغام آپ سن لیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ غالباً یہ پیغمبر اعظم و آخر ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے، اور عجیب الفاظ کہے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ قدم قدم پہ یہ صدیق عجیب انداز سے حق کے رفاقت ادا کر رہا ہے۔ اسے نہ اپنا ہوش ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنی ہستی کی فکر ہے۔ کائنات کی ساری قوتیں سراج المنیر کی حفاظت کے لیے جمع ہیں۔ یعنی صدیق اکبر کو اندازہ ہے، جانتے ہیں کہ میرے محبوب اور ان کا جو محبوب اللہ رب العزت وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور حفاظت کرے گا، بچائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ جاننے کے باوجود اس رفیق کی بے چینی، اس رفیق کا اضطراب، اس رفیق کی شیفتگی، اس رفیق کی فدائیت اور وارفتگی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، جس طرف سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم گزرتا کہ شاید یہاں سے کوئی نقصان پہنچا دے یا شاید یہاں سے کوئی خطرہ سامنے آ جائے تو اس طرف کو چلے جاتے۔ کیا میں اور آپ آج ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کانفرنسیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن امت کا کیا حال ہے، اور یہ پوری کی پوری عوام کس طرح دین بیزار ہو رہی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کون اس کے بارے میں اٹھ کے آواز لگائے گا؟ کون ان کو واپس لائے گا؟ ان سب چیزوں کے اوپر سوالات اٹھاتے ہی میں انشاءاللہ اس سیرہ دورہ کو مکمل کروں گا۔ بس میرا آپ سے یہی ایک سوال ہے کہ اپنے آپ سے پوچھنا تو شروع کیجئے۔ دیکھیں ہم نے 2 ماہ ہوئے یہ سیرہ دورہ شروع ہوا، آج ہم 13 سالہ دور مکی کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں۔ الحمدللہ میں تو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، اور بھی یہ چیزیں پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ ساری زندگی۔ لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور یوٹیوب کی اس وساطت سے میں آپ سننے والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سننے کے بعد آپ کا مشن بنتا ہے؟ کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پہ جو اتنی بڑی یلغار ہے اس کو روکنے کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ ہمارا پورے کا پورا دین پلاننگ پہ ہے، اور آخری حد تک، آخری نقطے تک سوچ کر، اور ایک کمال قسم کی پلاننگ ہے۔ ابھی آپ سن لیجئے، ہم ہجرت مدینہ میں جانے لگے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جو سبق ہے وہ ایک کمال پلاننگ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو ری پلان کریں، ہم اپنی سوچ کو بھی ری پلان کریں، اس کو ری تھنک کریں، اور اس کے بعد دین کی حفاظت کے لیے روز چند گھنٹے لگانا
یہ آپ کے اگر اندر نہیں اترا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ بس صرف سننا ہے اور سن کے سن ہو جانا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ قریش مکہ بھانپ چکے تھے خطرہ، وہ جانتے تھے کہ محرم سے جو یہ شروع ہوا ہے، کوئی 2-4 کی جماعتوں میں اور ٹولیوں میں ایسے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے، بہت واچفل تھے۔ تو اس دوران ان کے 2.5 ماہ تک ان کی اپنی مشاورت بھی چلتی رہی، لیکن جب پھر انہوں نے دیکھا کہ اب اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی کوئی بھی نہیں رہا، تو پھر وہ انہوں نے سوچ لیا کہ اب اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پھر بعد میں جو ہوگا یا وہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ یہ باطل ہمیشہ سے جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نہج پہ آ کے اب ان کو فائنل ایک ڈیسیژن لینا ہے، یا تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یا پھر ہم خود صفحہ ہستی سے مٹنے والے ہیں۔ تو یہ باطل کو ہمیشہ سے یہ ایک گیج کرتا ہے، وہ ایک ٹیسٹ و میٹر لگاتا رہتا ہے۔ اس وقت پھر انہوں نے جب یہ گیج کر لیا قریش مکہ نے اور سرداران اس کے مکہ کے بدماشوں نے، تو پھر وہ بیٹھے ہیں دارالندوہ میں، اور تقریباً 11 کے قریب یہ بڑے بڑے سردار یہ ایک مشورے کے بعد نامزد ہوئے تھے۔ وہ مشورے کی تفصیل کیا ہے کہ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے تو 3 رائے آئی ہیں۔ پہلی رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک بدر یا شہر بدر کر دیا جائے۔ اس کے خلاف اس کے مشاورت کے اس ٹولی میں سے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جہاں جائیں گے ان کا یہ پیغام چل جائے گا، یعنی پیغام کی اتنی حقانیت کو وہ بھی مانتے تھے کہ اس پیغام نے جہاں جانا ہے چل کے رہنا ہے۔ مجھے آپ کو کیا اس پیغام کی اتنی حقانیت کا یہ میرے اندر یہ یقین کامل ہے؟ نہیں دیکھتا، میں بالکل نہیں دیکھتا۔ اگر یقین کامل ہوتا تو وہ اس پیغام کے لیے در در مارا پھرتا، وہ اس پیغام کے لیے چاروں صوبوں میں اور پورے ملک میں ایسے بھاگ بھاگ کے جاتا اور پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال ایسے پیش کرتا کہ میں نے دیکھو اس پیغام کی حقانیت پہ یقین ہے، اس لیے اس کو لے کے دیوانہ وار پھرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، چند دیوانے نظر آئیں گے، باقی بعد میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جو ایسے کالجوں کے ہاسٹلز میں گھس رہا ہو، جو ایسے آپ کے اداروں میں جا رہا ہو، ہر ایک کونے میں جا کے وہ یہ پیغام پہنچائے۔ تو اس لیے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ پہلے مشورے کو رد کیا، ملک بدر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا پیغام چلے گا ہی چلے گا۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر تو اپنے پاس کہیں قید کر لیا جائے، جیسے 2-3 بڑے شاعر جو گزرے ان کو بھی ایسا ہی ایک قسمت کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح قید کر لیا جائے۔ اس کو بھی ان کی شورا نے رد کر دیا کہ نہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ اتنے فدائی ہیں کہ وہ ان کو ہر صورت ہم سے چھڑا کے لے جائیں گے، اور اس کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑا وہ اس سے اگلی حد پہ جا کے بھی ان کو ہم سے چھڑا لیں گے، ہم ان کو روک نہیں پائیں گے۔ یہ بھی رد ہو گیا۔ پھر وہاں کے سردارہ نے جو بدماش ہے ابو جہل، اس نے کہا کہ اس کی تجویز اس نے پیش کی، اس نے کہا کہ دیکھو اپنے قبائل میں سے ایک نوجوان چن لو اور وہ تلواروں کے ذریعے ہم اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر بنو عبد مناف اتنے تمام قبائل کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور اس لیے صرف وہ خون بہا لے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے اوپر یونینیمس ڈیسیژن ہوا اور اس کے اوپر سب نے لپک کے کہا کہ کمال کر دیا۔ یہی تجویز پھر وہاں پیش ہوئی ہے اور یہی تجویز وہاں قبول ہوئی، اور اس کے بعد پھر 11 ایسے نوجوان چنے گئے کہ جو رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب آئے اور وہاں انتظار کرتے رہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر فرما دیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ جب جبریل امین نے آپ کو فرما دیا تو آپ اسی دن دوپہر کو تپتی دھوپ میں دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہیں، اور اس وقت آپ عمومی طور پر نہیں جاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب ان کے پوچھنے پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہاں تم میرے ساتھ ہی چلو گے، تو اس وقت پھر یہ سارا پلان طے ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ کس طرح جانا ہے، کیا پلان ہے۔ تو یہاں دوپہر کو بیٹھ کے پھر اگلے مدینہ شریف کے 500 کلومیٹر کا جو سفر کر کے جانا ہے، اس کی ایک کمال قسم کی پلاننگ ہوئی ہے، اور
اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واپس گھر آئے ہیں تو رات کو آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیا انہی سب بدماشوں نے، اور ان کا لیڈر ابو جہل بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے ہی ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ میری حضرمی سبز چادر لے لو اور یہ اوڑھ کر سو جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ امانتیں، اور امانتیں بھی کن کی ہیں؟ انہی بدماشوں کی، تو ان کی امانتیں لوٹا کر میرے پاس تم واپس پیچھے سے مدینے آ جانا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک شیر کا جگرا ساری امت مانتی ہے، ایک دفعہ پھر ثابت ہوا، باہر ننگی تلواریں ہیں اور اندر اکیلے آرام سے سو گئے ہیں۔ تو یہ ایک مقام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک اور اضافہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اس وقت بستر پر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے ہیں، آپ نے مٹی مٹھی میں اٹھائی ہے اور ان پر پھینکی ہے، اور سورہ یاسین میں وہ آیات ہیں وہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، اور وہ بدو بخشو بنے وہیں انتظار کرتے رہے۔ آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے ہیں، وہاں سے آپ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ جس طرف ہے اس کی مخالف سمت میں تقریباً مکہ سے 3-4 کلومیٹر باہر وہ غار اس میں سور میں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں جا کر 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہوا۔ اور اس طرف دوسری طرف وہ ساری رات وہاں کھڑے رہے، اور بعد میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ اپنا ناپاک ارادہ بتایا، تو اس نے کہا وہ تو تمہارے درمیان سے نکل کے چلے بھی گئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے اس وقت غصے کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے ہیں، اور یہاں ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اندر گھس کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبضے میں کیا اور ان کو مارتے مارتے خانہ کعبہ میں لے گئے، اور ان کو کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان کو حبس بے جا میں رکھا۔ ان سے پوچھتے رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان سے وہ مایوس ہو کے انہوں نے ان کو اگلے دن یا کچھ گھنٹوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ پھر پلان بی میں آئے ہیں۔ پلان اے جب ان کا ناکام ہوا کہ ہم اب ان تلواروں سے نعوذ باللہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ختم کرنے میں ناکام ہوں گے، جب وہ ناکام ہوا پھر دوبارہ مشاورت پہ بیٹھے ہیں، پھر دوبارہ وہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، اور انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ کیا کہ 100 اونٹوں کا انعام اس کا اعلان کر دیا پورے عرب میں جلدی سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا نعوذ باللہ اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ کھوجی لے کر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کے اور راستے میں پاؤں کے نشانات کے ذریعے، اور یہ کھوجی اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے، تو انہوں نے بہترین ماہر کھوجی کو لیا اور اس کے ذریعے وہ چلتے چلتے وہ غار ثور کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہیں غار کے، اور جب یہ کفار مکہ اور قریش کے سردار یہ جب غار پہ پہنچے ہیں تو وہاں بہت مختلف روایات ہیں، اور مختلف سیرت نگاروں نے ان کو مختلف زاویوں سے اور اس کی سندوں کے اور اس کے ضعیف اور صحیح ہونے سے دیکھا ہے۔ تو اس میں سے جب وہ غار پہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں یہ دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں جو میں نے 7-8 کتابیں نکال کے اس کے حوالہ جات دیکھے، تو میری جو فیورٹ ترین بک ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دکتور مہدی رزق اللہ صاحب کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ روایت یہاں تک پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غار کے دہانے پہ مکری نے جالا بنا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک وہاں درخت آ گیا، کبوتری نے انڈے دیے۔ اس روایت کو انہوں نے رد کیا ہے، نہیں لیا۔ اور اسی طرح جو ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب ہیں جن کی کتاب میری بہت فیورٹ کتاب میں سے ہے محمد مین اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک بہت کمال نقطہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت یہ روایت جو ہے یہ کہ مکڑی کا جالا بن گیا، یہ ٹھیک ہے، یہ روایت ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دکھانا چاہا کہ دیکھو کہ تم غار کے دہانے پہ بالکل ان کو پکڑنے
جو آخری حد ہے وہاں پہنچ چکے ہو کہ تم سامنے دیکھ سکتے ہو، لیکن میں نے تمہاری مت مار دی، تمہاری آنکھیں مار دی، تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ بہت سی چیزیں آپ نے اپنے بچپن سے بھی سنی ہوئی ہیں۔ تو وہ غار میں 3 دن وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے مدینہ کی طرف چلے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مدینہ غار سے لے کر مدینہ تک کے سفر کی روایات سنانے سے پہلے میں یہاں آپ سے کوئی 5-4 پوائنٹس یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ریز کرنا چاہتا ہوں کہ مکی دور جو 13 سال ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس خلاصے کو لے لیں اگر، تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں آپ کی وہ آرڈر میں آ جائے گی، ہر زندگی بھی اور آخرت بھی۔ خلاصہ کیا ہے؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر طرح کے مصائب انہوں نے برداشت کیے۔ کون سی ایسی لائن کا مصیبت یا ان کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 13 سالوں میں؟ یہ ذہن میں رہے۔ بھوک، پیاس، جلا وطنی، 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی، یہ پہلے 5 سال کا خلاصہ، یہ سب برداشت کیا ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی امتیوں نے۔ یعنی یہ پیغام آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ میرا یہ پوائنٹ ریز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں آنی چاہیے میرے اندر کہ مجھے آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہے، مجھے یہ ٹھان کے اٹھنا ہے کہ میں یہ مشن پہ آؤں گا، اور اس کے بعد بھوک، پیاس، جلا وطنی، قید و تشدد، یہ ہم میں سے کبھی کسی کو پیش ہی نہیں آنا۔ جو ہمارے معاشرے کا ایک 4 سٹار قسم کا اسلام ہے، اس میں تو یہ چیزیں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی پچھلے 150 سال سے۔ تو بہرحال یہ قید و بند کی جو برداشت کیے، تشدد ہوا، بائیکاٹ ہوا، کیسے گھسیٹا گیا، یہ پاؤں میں رسی کو باندھ کے کیسے مٹی پہ لٹایا گیا، اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے، یہ سب آپ ریکال کر سکتے ہیں۔ کیسے ان کا مذاق اڑایا گیا، انتقامی رویہ کس کی طرف سے؟ اپنے خون کے رشتہ داروں کی طرف سے، کسی غیر کی طرف سے نہیں۔ کسی وہ آج یہ نہیں ہے کہ آج اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے مجھے کوئی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے بھائی بہن آپ سب سے زیادہ سب سے بڑے ظالم تھے، وہ والا معاشرہ، اور مغلوب ہو کر جب مسلمان رہے تو 13 سالہ مکی دور میں یہ بھی پیش کر دیا گیا کہ مغلوب مسلمان کیسے محنت کریں، مغلوب مسلمان کیسے واپس آئیں، مغلوب مسلمان کیسے ری باؤنس کریں، اور کیسے اپنی ایک سب سے پہلے اپنی سوچ کو ایک ڈیوائز کریں، پھر اس کے مطابق مشن ڈیوائز ہوگا، پھر اس کے مطابق ایک ایفرٹ لگے گی، پھر اس کے مطابق اشرہ، 2 اشرہ، ڈیکیڈ، 1 ڈیکیڈ، 2 ڈیکیڈ اور 3 ڈیکیڈز تک آپ کو ایک محنت کرنی ہے۔ یہ سوچ مجھے پکا یقین ہے کہ پہلی دفعہ سنتے ہیں آپ لوگ جب میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ تو یہ سوچ جب تک یہ سب بنیادیں نہیں بنیں گی، آپ یہ جو اسلام کا قلعہ، اور آپ اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ جذباتی پن ہے، یہ ایسے پہلے بھی چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ لگیاں نے موجہ ہن لائیں رکھی سونیا، تو یہ موجیں تو ختم نہیں ہوتی نظر آ رہی۔ لیکن عقل مند وہ ہے سب سے زیادہ اس کو روز محشر اس کو خوشی ہوگی کہ جو اس مشن پہ کھڑا ہو جائے آج ہی، یو نیم اٹ، وہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ کچھ ہے، وہ اس مشن پہ آ سکتا ہے۔ میرا پیغام ہر جگہ یہی ہے، آپ جس مرضی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، جس مرضی کلاس سے تعلق رکھتے ہو، غریب ترین ہے، لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، اور ایلیٹ کلاس ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ چند امیر ترین خاندان ہے، ان تک بھی پیغام پہنچائیں۔ اگر خود اس سے تعلق رکھتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پہ ویسے ہی کھڑا ہونا پڑے گا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے دکھایا۔ اور ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 دن غار میں رہے تو ہر شام کو کھانا لے کے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، پھر ڈیوٹی لگائی گئی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ ہر شام کو آئیں، صبح وہ جائیں، وہ کفار کے قریش کے درمیان ان کی باتیں سنیں، ان کی پلاننگ سنیں، اور شام کو آ کے رپورٹ دیں۔ یہ سب پلاننگ کا حصہ ہے، اور ساڑھے والا حال نہیں کہ ادھر دہریت اپنا کام کر رہی، ادھر قادیانیت اپنا کام کر رہی، ادھر الہاد اپنا کام کر رہا، اور یہاں دیکھ لیں کہ بس وہ اپنی اپنی موج میں ہیں سارے۔ یہاں بیٹھ کے پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک پروگرام ڈیوائز کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کر رہا ہے یہود، یہ کر رہا ہے عالمی میڈیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔
تو بہرحال اس کے بعد یہ غلام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ روز شام کو صبح آپ مویشی لے کے اور وہ جانور لے کے آپ ان کو جائیں اور شام کو ان کو لے کے آئیں اور ان کا دودھ پی جائیں گے، اور اس طرح جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ جو آتے ہیں حضرت عبداللہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاؤں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ تو ایک انچ پہ ایک سیکنڈ میں اتنی کمال قسم کی پلاننگ ہے، اور اس کو اب آپ سوچئے اپنی مسلمان امت میں کہ یہ پلاننگ سے محروم کیوں ہے۔ ایسی پلاننگ تو اب خواب و خیال میں بھی نہیں آتی ہمارے اس دینی طبقے کے۔ تو بہرحال اس طرح وہ چلتے رہے، اور غار مدینہ سے جب نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اس کے راستے میں بھی 3-4 ایسے کمال واقعات ہیں کہ جو ہم نے سنے ہیں، اور ہم اسی کا دوبارہ اس کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب آپ بنو مدلج کے قریب سے، اور ان کے وہاں اب اس وقت وہاں ایک قلعہ ہے، جب آپ وہاں سے گزرے ان کے محلے سے، تو وہ سراقہ بن جشم ان کے کسی غلام نے دیکھا، اور اس نے ان کے بیٹھک میں آ کے، تو وہاں آ کے کہا، یہ اپنے لوگوں کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے 2 لوگوں کو ایسے جاتے دیکھا ہے۔ تو سراقہ نے سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ہی ہے، لیکن اگر یہ بار باہر نکل گئی تو وہ 100 اونٹوں کا جو مجھے انعام ملنا ہے، وہ لالچ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ کسی اور کو نہ مل جائے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ آرام سے، اپنے اس غلام کو، یا جو بندہ آیا جو یہ خبر لے کے، تو اس کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر وہ اٹھ کے اپنے گھر گئے، اپنی باندی سے کہا کہ میرا جو سب سے بہترین تیز گھوڑا ہے وہ اس کو بیک سائڈ پہ لے آؤ گھر کے، اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ تیار ہو کے وہاں گئے ہیں، اور پھر سوچیں گے کس طرح یہ گھوڑا دوڑا رہے ہوں گے، اور جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو اونٹ ہے اور میرے پاس گھوڑا ہے تو میں تو پکڑ لوں گا۔ اب اس وقت کیا بیک آف مائنڈ چل رہا ہوگا کہ ایسے جاؤں گا اور پکڑ لوں گا اور ان کو پیش کر دوں گا بدماشا نے اس کو مکہ کو، اور اس کے بعد پھر 100 اونٹ لے لوں گا، اور پتہ نہیں کیا خیالی پلاؤ پکا رہے ہوں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو گھوڑے کو زمین نے جکڑ لیا، یہ اس سے گرے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے تیر سے فال نکالی ہے، وہ ان کے خلاف آئی، لیکن انہوں نے اس کے خلاف پھر اٹھ کے جا کے تو 1-2 اور اٹیمپٹس کی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نہیں پکڑ پائے تو پھر وہ سمجھ گئے کہ میں یہ اللہ رب العزت حفاظت کر رہے ہیں ان کی، اور میں ان کو کبھی بھی اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ پھر انہوں نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایمان طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان دی ہے، اور ان سے بس یہ وعدہ لیا کہ واپس جا کے ہمارے بارے میں، ہمارے ویئر اباؤٹس کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ تو اسی طرح یہ واپس ہوئے ہیں۔ پھر آگے چل کے گئے ہیں تو ایک جگہ پہ بہت زیادہ شدید گرمی تھی اور کوئی سایہ بھی نہیں تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ دور ایک بہت بڑا پتھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ادھر گئے کہ اس پتھر کے سائے میں آپ بیٹھ سکیں۔ اتنی دیر میں ایک چرواہا نظر آیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ وہ دودھ کے بارے میں، تو اس سے کہا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھ بھی دھو لو اور بکری کے تھن بھی دھو لو، پھر اس سے دودھ دو۔ پھر وہ جب اس نے دودھ ایک پیالے میں لیا اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت استراحت فرما رہے ہیں، تو سو رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ پیش کیا، اور آگے عجیب ترین الفاظ ہیں۔ یہ پوری صدیقیت کے تھاٹ پروسیس کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ روایات کے الفاظ کیا ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ تو یہ چیزیں آج کہاں نظر آتی ہیں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اتنی محنت کر جائے ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر خوش کرنے کا قابل بن جائے۔ تو یہ اس طرح جو دین پہ اس وقت ایک ٹوٹے پڑے ہیں پوری دنیا کے کفار بھی، اور آپ کے اپنے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے ملحد بھی، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا لبرل بھی، سیکولر بھی، اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو وہ متنفر ہے اور جو سب سے زیادہ اسے نفرت ہے وہ اس کو ہم جیسے لوگوں سے ہے، دین سے ہے، دین کی بات کو ہر وقت
نگیٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہے، تو وہ کفار بھی، غیر بھی، اور اپنے بھی اور پرائے بھی، یہ سب مل کے جو دین کے خلاف اس وقت کھڑے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ کھڑے ہیں اور ہر روز کیا اس کے اوپر اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں. یہ چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اپنے ہر لیکچر کے اختتام پہ یہی کہتا رہوں گا. پھر راستے میں آگے گئے تو رکوبہ گھاٹی آتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں رکوبہ گھاٹی کے قریب دو بہت ہی بدنام زمانہ ڈاکو ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ ہم یہ ڈاکوؤں والے راستے کو بائی پاس کر دیتے ہیں اور دوسرے راستے سے چلے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ادھر سے ہی جائیں گے. تو یہاں سے یہ واقعہ میں نے سنا تھا مفتی جمیل صاحب کے ایک بیان میں، تو انہوں نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک دائی کا نظر یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، ان کو بھی واپس لائے گا، ڈاکوؤں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گئے، وہی ہوا کہ وہ دونوں ڈاکو آپ کے سامنے آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مہانان ہیں. مہانان یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو کے لیے جمع ہوتا ہے. ہم دو گرے پڑے لوگ ہیں، ہم دو بڑے ہی بدنام قسم کے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک دائی کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل انتم ما مکرمان، نہیں تم تو بہت عزت اور کرامت اور بزرگی والے لوگ. اور وہ دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں نے کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دائی کی نظر سے جب سوچتا ہے انسان، تو پھر وہ یہ اس معاشرے میں یہ نہیں ہوگا کہ اوئے تیرا مسلک یہ، اوئے تیرا مسلک یہ، اوئے تیرا وہ، اوئے یہ وہ. پھر اس معاشرے میں صرف یہ ہوگا اگر وہ غلط ہے اور اگر آپ ہی صرف صحیح حق والے مسلک پہ ہیں، تو پھر اس کو بھی اس طرح عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو سمجھا کے تو اس کو حق والی چیز پہ لایا جائے. آپ اپنے معاشرے کو خود گیج کرتے رہا کرے. میں جب یہ سیرت کی یہ پوائنٹس بیان کرتا ہوں تو بہرحال اس کو ان ڈاکوؤں نے بھی اسلام قبول کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ آگے چلا ہے اور آپ کے ساتھ چلتے چلتے پھر جب آپ ایک قبیلے پہ پہنچے ہیں تو اس کا سردار بریدہ اسلمی وہ بھی نکلا ہے اور اس کے ساتھ اس کے 70 سوار ہیں. اور یہ سردار اور اس کے 70 سوار یہ بھی اس 100 اونٹوں کے لالچ میں نکلے ہیں. تو یہاں ایک سیرت نگار نے بڑی کمال بات کی کہ صرف تھوڑے عرصے میں یہ لالچ اتنا بڑا تھا کہ کہاں وہ مکہ ہے اور کہاں یہ اتنی دور سفر کر کے آ چکے ہیں. پتہ نہیں یہ قبیلہ شاید 200-250 کلومیٹر کے بعد یا 300 کلومیٹر کے بعد سامنے آیا ہوگا. تو جب وہ اتنی دور آئے ہیں تو وہاں بھی یہی آواز پہلے پہنچ چکی ہے کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرو اور ہمیں دے دو تو ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے. یہ جب آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھا، آپ سے گفتگو ہوئی ہے، اپنے ان تمام ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر گیا. تو یہاں بھی ایک سیرت نگار نے بڑا کمال نقطہ بیان کیا ہے کہ جب آپ مسنون طریقے سے اور صحیح نہج سے آپ اپنے مشن پہ گامزن رہیں گے، اس دین کو اشاعت پہ اور اس دین کو بچانے کے لیے اپنے مشن پہ گامزن رہیں گے، تو جو سب سے بڑے آپ کے دشمن ہیں وہ بھی اس پروسیس میں سے جس کو ہدایت ملنی ہے اللہ اس کو آپ کے ساتھ جوڑتا جائے گا. اور کیسا جوڑا ان کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہے اور آپ کو چھوڑنے قباء تک مدینے تک ساتھ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ساتھ جب آپ مدینے انٹر ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی جھنڈا ہونا چاہیے. تو اس نے اپنے امامے کی جو چادر ہے اس کو اتار کر اور اس نے جھنڈا بنایا اور وہی جو آپ کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے آیا تھا وہی اپنی اس فوج کے ساتھ آپ کا ہر اول دستہ بن گیا. تو آج آپ کو یہ جو ایک دکھ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہم سے ٹوٹ کے تو وہ الہاد کیمپ میں جا رہے ہیں، وہ دوسرے کفار کے کیمپ میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو خود اپنے آپ کو گیج کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. جب تک یہ گیج نہیں کریں گے، پلاننگ نہیں کریں گے، تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس پورے غار سے لے کر اور مدینہ قباء تک پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ کا لیول، اس کے اوپر تو کئی بیٹھ کے انٹیلیجنشیا کو بیٹھ کے اس کے اوپر تو بہت سی چیزیں امت کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ آپ نے ایک کافر گائیڈ کو ساتھ لیا تھا، ابن عریقت اس کا نام ہے، اور جو دکتور مہدی احمد رزق اللہ ہے انہوں نے ارکد لکھا ہے. ہمارے اردو کی کتابوں میں زیادہ تر عریقت ہے، لیکن انہوں نے حوالوں سے ثابت کیا کہ ارکد یہ نام تھا بیسیکلی اس کا. تو بہرحال وہ ایک گائیڈ بھی ساتھ ہے، اونٹنی ساتھ ہیں،
پھر آپ کا غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی ساتھ ہے کہ راستے میں جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوں گے، اور اس طرح کیسے اس کو پلان کیا گیا. اور مدینہ شریف کا جو راستہ تھا عمومی طور پہ جس سے لوگ گزرتے تھے، اس کو چھوڑ کر اور وہ غیر جو عمومی راستہ تھا اس سے گیا ہے یہ پورا قافلہ. تو اس طرح یہ تمام کی تمام پوائنٹس ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر پھر ہمیں آج اس کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیوائز کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف آوری ہوئی ہے آپ کی. مختلف اس کے اوپر روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں 14 دن ٹھہرے، اور ایک روایت ہے کہ آپ 4 دن ٹھہرے. لیکن کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور یہ میرا ایک بہت فیورٹ ترین مقام ہے، یہاں میں ہر جگہ جب بھی یہ بیان کرتا ہوں میں رک کے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو وفا کر جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر جاؤ، اور اس کا جواب وفا تم کو ایسا ملے گا کہ جو عقلوں میں نہیں سما سکتا. تو یہاں کئی سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرے اس لیے تھے کہ علی المرتضیٰ وہ آئیں گے تو پھر آگے چلیں گے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو ایک روایت میں 4 دن ہے، دوسری روایت میں 14 دن ہے. آپ قباء میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کے آپ نے قیام فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجد کی تعمیر کی ہے. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں اس اہم موضوع پہ ہی گفتگو کریں گے کہ مسلمان معاشرے میں مسجد کی اہمیت. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس ٹاپک کو میرا خیال ہے سنا ہی نہیں کبھی. میں نے زندگی میں جو سب سے پہلے سنا وہ 2008 میں جب میں 4 ماہ لگانے گیا، تو مجھے اس 4 ماہ کے درمیان رائے ونڈ میں اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس بات کو زندہ کیا، وہ ہے کچھ حد تک کہ انہوں نے یہ بات وہاں میرے دماغ میں پہلی دفعہ ڈالی کہ بھئی مسجد آباد ہونی چاہیے. مسجد جب تک مسلمان معاشرے میں کمیونٹی سینٹر نہیں بنے گی تب تک ہمارے مسائل جو ہے وہ بگڑتے ہی جائیں گے. تو یہ جو قباء میں آ کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سب سے پہلے تعمیر کی ہے اور خود اس کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھائے ہیں، تو اس پہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. لیکن آج ہم اس جو اپنی بات کا اور گفتگو کا اختتام کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہجرت سے لیسنز کیا لینے. میرے پاس اب آخری کوئی 4-5 منٹ رہ گئے ہیں، تو اسی لیے اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم ہجرت کے لیسنز اس کے اوپر ہی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اس ٹاپک کا آج اختتام کریں گے انشاءاللہ. ہجرت کا سب سے بڑا لیسن وہ یہ ہے کہ ہجرت سے جب آپ مکی معاشرے کو پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی اس کی گفتگو کی تھی اپنے کوئی 2-3 لیکچرز پہلے. اس سے ہم نے بھی اس میں یہ گفتگو کی تھی کہ عرب کا معاشرہ اور مکے کا معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں قبیلہ ہی جسم و جان تھا. اس معاشرے میں قبیلے سے وابستگی کا مطلب تھا آپ کی زندگی یا آپ کی موت. قبیلے سے وابستگی ہر چیز سے اوپر تھی. جیسے آج میں اپنے اکثر لیکچرز میں بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک اپنے مسلمان کی زندگی میں ہر چیز آرڈر میں تب رہے گی کہ جب اس کے آرڈرز میں سب سے ٹاپ پہ دین ہوگا. جب وہ دین میں کمی بیشی اور اس کے اوپر کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اگر اس نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی ہے تو پھر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن یہ سوچ اس وقت ڈیولپ نہیں ہے. ہمارے اس سرمایہ دارانہ معیشت میں اور ہمارے اس دجالیت کے دور میں سب سے زیادہ محنت کی جو ضرورت ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ میرے آرڈر میں اور میری رینکنگ میں دین وہاں آ جائے جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں آیا. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو یہ صحابہ کے لیے مذہب سے بھی بڑھ کے، زندگی کی ہر چیز سے بڑھ کے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے قبیلے کی وابستگی یہ حیثیت رکھتی تھی، یہ مقام رکھتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب پیغام پہنچایا، وہی صحابہ ہیں، وہی قبیلے سے وابستگی کو ختم کر کے وہ اپنے اس مادر وطن کو، اپنے جائے پیدائش کو، اپنے قبیلے کو 1 سیکنڈ سے پہلے چھوڑ کے ہجرت کر گئے. تو ہجرت کا سب سے بڑا، سب سے پرائم، سب سے پہلا جو لیسن آج مجھے اپنے اندر اتارنا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا اور آپ نے یوٹیوب پہ سن لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو سوال پوچھیں کہ مجھے یہ دین جو ٹاپ پرائرٹی پہ آ جائے، اس میں مجھے آج کے بعد کتنا دورانیہ لگے گا، کتنا وقت لگے گا؟ تو کم از کم 10-20 سال اس پہ محنت کریں بھائی، اس کے بعد جا کے کہیں آپ سمجھے کہ آپ کے اگر جان جا رہی ہوگی تو آپ جان کو ایسے فوراً اپنے جانا قبول کر لیں گے، لیکن آپ دین کے اوپر کوئی نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ تو سب سے بڑا، سب سے پہلا لیسن کہ میری کوئی وابستگی وہ میرے کیریئر سے ہے، وہ میرے شہر سے ہے، وہ میرے ملک سے ہے، وہ میری کسی مسلک سے ہے۔ میرے مسلک سے وابستگی 1 سیکنڈ سے پہلے میں اس کو دیوار پہ دے ماروں گا جب مجھے سیرت کا اور مجھے مشن کا پیغام پتہ چل گیا، اور میرا مسلک، میرا پیر اگر وہ اس چیزوں میں نہیں نظر آ رہا مجھے، تو پھر میں اسے فوراً چھوڑ دوں گا کہ وہ قبیلہ زندگی موت چھوڑ گئے تو آپ اپنی چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور دوسری چیز ہجرت کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں ہجرت کر کے چلا جاؤں، باقی صحابہ بھی کر کے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا۔ تو اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر وہ 2 اونٹنیاں لی اور اس کو آپ نے ایک اپنے غلام کو دے دیا کہ تاکہ یہ موٹی تازی ہو جائیں۔ ظاہری بات ہے 500 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ کر کے جانا ہے۔ تو یہ پلاننگ کب سے شروع ہو گئی؟ ابھی ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سامنے نقشہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ پلاننگ مسلمانوں سے آج بالکل نکلی ہوئی، اور آج ہم اکثر مسلمان یہ سننے کو ملتے ہیں کہ جی یہودی 500 سال کی پلاننگ کرتا ہے جی۔ تو بھائی اس کو آپ کو کس نے روکا؟ آپ کے تو ایک لمحے کے اوپر پلاننگ نظر آ رہی ہے۔ تو پھر جب آپ ہجرت جس دن رات کو کرنی، اس دن آپ جب دوپہر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں، یہاں بھی سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہاں بھی بیٹھ کر وہ جتنی دیر بھی بیٹھا گیا اس میں پورا پلان ڈیوائز کیا گیا ہوگا کہ یہ کھانا لے کے آئے گا، یہ بکریاں لے کے آئے گا، دودھ بھی ہمارے پاس پہنچ جائے گا، 3 دن وہاں رکیں گے، اور اس طرف مدینہ ہے، مکہ والے فوراً اس طرف کو ڈھونڈنے نکلیں گے، ہم اس کے بالکل الٹ طرف ادھر جا کے غار میں چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری پلاننگ کی گئی ہے۔ پھر سیرت نگاروں نے لکھا چناؤ کتنا کمال ہے کہ ایک کافر کو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راہبر بنایا ہے، اور وہ کافر پہ اعتماد تھا۔ تو یعنی چناؤ، اگر آپ یعنی یہ تو ایک سمندر ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے اور اس سے اپنی راہ متعین کرنی چاہیے۔ کوئی چیز چانس پہ نہیں چھوڑی، یہ نہیں چھوڑا کہ اچھا چلو نکل چلتے ہیں غار سے، پھر دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، جو آج ہمارا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے۔ کوئی چیز چانس پہ نہیں چھوڑی گئی۔ یہ بھی ایک سیرت نگار کا پوائنٹ ہے، میں آپ کے سامنے لے آیا کہ انہوں نے کہا اچھا راستے میں کچھ مل جائے گا، راستے میں دیکھ لیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کو پلان کیا گیا۔ اور جو سیرت کا آخری پیغام ہے، اور بھی بہت سے پیغامات ہیں، اس پہ میں نے سوچا ہے کہ میں ایک علیحدہ اس کے اوپر ایک ریکارڈنگ کرواؤں کوئی 5-4 منٹ کی، وہ انشاءاللہ اس سیرت دورہ کے مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ لیکن ایک اور اہم پوائنٹ جو اس وقت میں آخری پوائنٹ پیش کرتا ہوں کہ 500 کلومیٹر کا سفر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل سفر طے کیا ہے اور اکیلے طے کیا ہے۔ ایسا مشن اللہ پاک آج مجھے، آپ کو، میری آپ کی نسلوں کو سوچنے والا بھی بنا دے اور مشن بھی ایسا عطا کر دے۔ یہی کمال لائن ہے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں اپنی آج کی گفتگو کو۔ 500 کلومیٹر پیدل اکیلے چل کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں۔ یہ مشن سے وابستگی اور مشن کی ٹاپ پرائیورٹی کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے دین کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔